وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت ایک نیوز کانفرنس کریں. اس سے 600% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. آپ کو اس چیز سے اندازہ لگانے کے لیے صرف میں کہوں کہ نوشہر و فیروز کا ہمارا ایک شہر ہے پٹیدن. پٹیدن میں اس سال مانسون میں 1550 ملی میٹر بارش اس وقت تک ہو چکی ہے. صرف 5 دنوں میں 800 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سال کا ایوریج 50-55 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نقصان کس حد تک ہوا ہے. نہ صرف لیفٹ بینک بلکہ رائٹ بینک ہمارا دریا. اور یہ جو آفت ہے، جو آزمائش ہے، وہ زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ 2010 میں بھی ہمارے پاس سیلاب آیا. 2010 میں دریا کا رائٹ ہینڈ جو سیدھے ہاتھ والا علاقہ تھا وہ سارا ڈوب گیا. 2011 میں پھر مانسون بارشوں کی وجہ سے ہمارا لیفٹ بینک ڈوب گیا. لیکن اس سال کی مانسون بارشیں پورے سندھ میں ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پٹیدن کا بتایا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ معمول سے 600% زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے. اس بارش کی وجہ سے اس وقت تک تقریباً 300 اموات ہو چکی ہیں. 1000 سے زائد لوگ زخمی ہیں. 1 زیادہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں. ہمارے صوبے میں 15 لاکھ کچے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہمارے 23 اضلاع، 101 تعلقہ اور 5718 دے اس بارش سے شدید متاثر ہوئی ہیں. 90% کاشتکار اپنے کراپس، اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، جو کہ 2 ملین ایکڑ سے زیادہ ہے. مال مویشی کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہے، اس لیے میں کوئی نمبر آپ کو اس بارے میں نہیں دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ دریا کے سیلاب کا بھی ایک بڑا ریلا جو ہمارا ہیوی فلڈ ہے وہ اس وقت سکھر سے گزر رہا ہے. تقریباً 6 لاکھ کیوسک کا ریلا اس وقت سکھر سے گزر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پورے دریا کے اندر جو ریورن بیلٹ ہے، جو کچے کا ایریا ہے، وہ لوگ بھی دریا سے نکل کے، اپنے گھروں سے نکل کے بندوں پہ بیٹھے ہیں. اتنی بڑی کیٹاسٹروفی، اتنا بڑی ایمرجنسی اس صوبے میں پہلے نہیں ہوئی. میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم نے اس قسم کی برسات، اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا. پورا سندھ اس وقت ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے. اس مشکل وقت میں حکومت سندھ اپنے پورے وسائل سیلاب زدگان کی امداد کے لیے استعمال کر رہی ہے. ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس کی سٹاک میں موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے. اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں جو متاثرین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کو پکا پکایا کھانا پہنچا سکیں. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ گیس میسر ہے، نہ لکڑی میسر ہے، اس لیے کہ وہ ساری ویٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جلایا نہیں جا سکتا. اس مشکل صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود 23 ڈسٹرکٹس میں گیا ہوں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں سے دورے پہ ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری صاحب ہر وقت
آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ ہدایات دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 2010 کے سیلاب میں جب وہ صدر پاکستان تھے بڑے افیکٹو طریقے سے پورے ملک میں ریلیف کا کام دیکھا تھا. ہم ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں اس صوبے کے سب لوگوں کی حمایت حاصل ہو. میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کئی بار معلوم کر چکے ہیں، ان کو ہم نے آگاہ کیا ہے اور انہوں نے پورا وعدہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں سندھ کے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم صاحب 3 بار انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا چاہا لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. کل بھی ان کا دورے کا امکان ہے، لیکن جو اس وقت حالات برسات کیے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دورہ ہو سکے گا. میں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں. میں اپنے سندھ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں. میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے. یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں، ترپال ہے، ان کے جو بیچنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں. حکومت سخت اقدامات لے گی لیکن ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے پہنچنے تک، ویسے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہمارا روڈ نیٹ ورک 2010 اور 2011 سے بہت بہتر ہے. 2010 اور 2011 میں ہمیں لوگوں کے تک پہنچنے میں مسئلہ ہو رہا تھا. اس وقت ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ہمارے روڈز موسٹلی ایکسیسیبل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات وہاں لوگوں تک پہنچیں اور حکومت کے شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس مشکل میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیں. اس وقت مشکل ہے. ٹینٹس ہم مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا سٹاک ختم ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، آپ جگہ کا ذکر کریں، ہم نے ہر جگہ پہ، ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہم نے باقی صوبوں سے بھی مدد لی ہے کہ ہمیں آپ ٹینٹس مہیا کر کے دیں تاکہ ہم لوگوں کو پہنچا سکیں، تاکہ ان کے سر پہ کوئی ٹیمپرری چھت ہو. اور جیسے ہی ہمیں مہیا ہوتے ہیں ہم سب کو پہنچائیں گے. لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں. کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے نہ دیں. اس سے اور تکالیف بڑھیں گی، کچھ بہتر نہیں ہوگا. میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ روڈوں کو بلاک کرنے کی بجائے، اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے. آپ ایک جگہ روڈ بلاک کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے صوبے میں ہو جاتا ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ روڈوں کو کھلا رکھیں. ہم آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور حکومت انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہنچے گی. ہمیں اس امتحان میں صبر، بہادری اور ہمت کی ضرورت ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بزرگ بن کے مدد کریں. آپ کی حکومت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. پاکستان زندہ باد. شاہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کی گفتگو کا آپ نے کچھ حصہ ملاحظہ کیا. آپ کو بتاتے چلے ان کا کہنا تھا 2 ملین ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مال مویشیوں کا جتنا نقصان ہوا ہے اعداد و شمار بھی نہیں موجود ہیں.